عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ جو اہل بیت محمد پر بھیجتے ہیں درود، جو اہل بیت محمد پر بھیجتے ہیں درود، اللہ ان کی عبادت کرتا ہے قبول، اور جو اہل بیت سے غفلت کی بھول کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ 1000 سجدے کرے فضول کرتا ہے۔ سب پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو، میرے نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ و مولانا ظفر ازدکی معینی مدد اللہ العالی، میرے نہایت واجب الاحترام حضرت مولانا جلیل مدد اللہ العالی، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو، عزیز بچوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج ہم حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی دردناک شہادت ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور پھر آپ کی عظیم شہادت کا انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا احاطہ ناممکن ہے، مگر افسوس کہ ہمارے خطبہ اور مقررین نے کبھی بھی ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ محرم الحرام شریف میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بیان برحق ہے، کرنا بھی چاہیے، اور اہل سنت ڈٹ کر بیان کرتے ہیں، اور پھر جس قدر بیان ہوتا ہے اس قدر عوام کو بھی معلومات بھی ہے، مگر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چونکہ بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے عام لوگوں کو اس کی معلومات بھی نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی بھی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم نہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام رسول ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ مبارک پیا سیدہ فاطمہ کا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ مبارک پیا اس کا جس کا دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ سیدنا امام حسین سید الشہداء ہے، شہداء میدان کربلا کے، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہے میدان احد کے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے روحانی طور پر، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے جسمانی طور پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان امت مصطفیٰ سید الشہداء ہے، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان مصطفیٰ سید الشہداء ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ایک مرتبہ پڑھنے والے امام زین العابدین ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھنے والے امام المرسلین ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ میں مقتدی شہدائے کربلا کے وارثین ہیں، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ میں مقتدی شہدائے احد کے وارثین ہیں۔ ادھر جنازہ میں شامل سب کے سب تابعین، ادھر جنازہ میں شرکا سب کے سب صحابہ کاملین۔ اس کے باوجود بھی اگر ذکر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کرنا تو کتنی بڑی دینی خیانت اور بے انصافی ہے۔ ہم ذکر امیر حمزہ پہلے بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، آپ بدر سے احد تک ملاحظہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ خاندان نبوت کو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت تحقیق کیا جاتا رہا۔ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ کے بڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ احد میں نوازائے بنو امیہ نے کرائے کے قاتلوں کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ تو آل مرتضی سے کربلا میں یہ بدلہ لے لیا گیا، اور خاندان مصطفیٰ اول سے آخر تک اسلام کے کام آیا۔ خاندان مصطفیٰ اول سے آخر تک دین کے کام آیا، اور دین کے ٹھیکیداروں نے، نام نہاد مسلمانوں نے خاندان رسول کو اسی کی پاداش میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سر کٹانا جان دینا، ان سے کوئی سیکھ لے۔ سر کٹانا جان دینا، ان سے کوئی سیکھ لے۔ جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ حضرات گرامی، دعوت ذوالعشیرہ میں کام آئے تو خاندان نبوت، بدر کے میدان میں کام آئے تو خاندان نبوت، احد کے میدان میں کام آئے تو خاندان نبوت، کربلا میں کام آئے تو خاندان اہل بیت۔ لیکن یاد رکھیں، بغیر اصحاب رسول کے کربلا میں 72 پورے نہیں ہوتے، بغیر اصحاب رسول کے احد کے 70 پورے نہیں ہوتے، بغیر اصحاب رسول کے بدر کے 14 پورے نہیں ہوتے۔ اگر شہداء کی فہرست سے اصحاب رسول کو نکالا جائے تو بدر سے کربلا تک جو چمک رہا ہے وہ مانند پڑ جائے گا۔ اس اجالے میں اندھیرا راہ پکڑے گا اور شمع ایمان گل ہوتی چلی جائے گی۔ حضرات محترم، حضرت سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال پہلے اس عالم رنگ و بو میں جلوہ گر ہوئے۔ گویا وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کے ساتھی ہے۔ عمر کے لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کی محبت کا مرکز، رشتہ کے لحاظ سے وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت کا مرکز۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشفقانہ رویہ اختیار کرتے کیونکہ وہ امتی تھے، کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تعظیمانہ رویہ اختیار کرتے کیونکہ وہ چچا تھے۔ امیر حمزہ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفقت فرماتے کہ وہ بھتیجا تھے، اور کبھی جان فدا کرتے کہ آپ کے نبی تھے۔ الغرض محبت دونوں طرف تھی، کبھی ادھر مشفقانہ، کبھی ادھر تعظیمانہ، کبھی ادھر مشفقانہ، کبھی ادھر تعظیمانہ۔ اور شاعر کہتا ہے الفت کا مزہ جب ہے کہ ہو وہ بھی بے قرار، الفت کا مزہ جب ہے جب ہو وہ بھی بے قرار۔ دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، لیکن یہ بارگاہ ہے، نبوت ہے، یہاں آگ کا کیا تعلق؟ لہذا اس میں ترمیم کیجئے اور یوں کہیے الفت کا مزہ جب ہے کہ ہو وہ بھی بے قرار، الفت کا مزہ جب ہے جب ہو وہ بھی بے قرار، دونوں طرف وہ آس برابر لگی ہوئی۔ تو حضرات گرامی، سیدنا امام حسین تو صرف مرکز محبت تھے شفقت کی وجہ سے، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکز محبت تھے شفقت و عظمت کی وجہ سے۔ نواسا مرکز محبت ہوتا ہے، نبی کے اس سے شفقت ہوتی ہے، اور چچا مرکز محبت ہوتا ہے، نبی کے اس سے شفقت مال عظمت ہوتی ہے۔ نانا کی نواسا اولاد ہے، چاچا کی بھتیجا اولاد ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا بھی محترم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی محترم، وہ بھی سید، یہ بھی سید، وہ ہے کربلا کے شہداء کا سید اور یہ ہے احد کے شہداء کا سید۔
اور اس کو سید کہتے ہوئے میرے نبی کی ذات نظر آتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا. حضرات گرامی، بدر کے میدان میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندا کے رشتہ داروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فرشتوں نے داد شجاعت دی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شجاعت و بہادری پر جھوم جھوم اٹھے. حوریں کہتی ہے سبحان اللہ، ملائکہ کہتے ہیں ماشاء اللہ، رضوان کہتے ہیں جزاک اللہ. مگر ادھر ہندا نے قسم اٹھا لی کہ جس نے میرے عزیز و اقربا کو قتل کیا ہے میں اس کا کلیجہ چباؤں گی اور اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی. اب ہندا بھی محو انتظار ہے، ادھر حوریں بھی منتظر ہے کہ کب جنگ ہوگا اور شجاعت حمزہ دیکھیں گے. ادھر گلبان منظر منتظر ہے کہ بدر کا منظر پھر کب سامنے آئے گا. ادھر رضوان کی آنکھیں خاندان نبوت کی، خاندان ہاشمی کی شجاعت کو دیکھنے کو ترس رہی ہے. ارے انتظار ہندا کو بھی ہے، انتظار حور و گلمان کو بھی ہے، انتظار ہندا کو بھی ہے، انتظار احد کے میدان کو بھی ہے. حضرات محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کا اعلان فرمایا تو اسد اللہ و رسول کو بلایا. ادھر ہندا نے وحشی کو بلایا. نبی کا شیر بارگاہ نبوت میں آیا. وحشی ہندا کے پاس پہنچا. نبی نے اپنے شیر کو داد شجاعت کے لیے تیار فرمایا. ہندا نے اجرت پر وحشی کو تیار کیا. جنگ احد برپا ہو گیا. اصحاب رسول جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اسد اللہ غالب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم داد شجاعت لے رہے ہیں. سب لوگ یہ سمجھتے ہیں اور خوب سمجھتے ہیں کہ آج سر کٹانے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے، آج رسول اللہ پر جان کے نذرانے پیش کرنے کا دن ہے. سب یہ اعلان کرتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر، ہم نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ مبارک پر کٹ مرنے کی بیعت کی ہے. جب تک باقی رہیں گے اپنی ان جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرماتے ہیں انا نبی اللہ کاذب انا ابن اللہ المطلب. ان نعروں کی گونج میں، اس عشق کے سوز میں، اس محبت کی ساز میں صحابہ آ رہے ہیں، داد شجاعت لے رہے ہیں. سیدنا امیر حمزہ بھی آئے، اترے میدان بدر میں. یہ شیر رسول خدا ہے، یہ اسد اللہ سید الشہداء ہے، یہ احد کا سید الشہداء ہے، یہ ام محترم مصطفیٰ ہے، یہ چچا محترم مصطفیٰ ہے. حضرات گرامی، مقابلہ ہوا، سخت مقابلہ ہوا. کئی بے ایمانوں کو وصل جہنم کر رہے ہیں. ادھر وحشی ایک مقام پر تاک لگا کر چھپا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے. وہ محو انتظار ہے کہ کب موقع ملے گا. قریب نہیں آتا، خوف سے ڈرتا ہے. اس لیے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں پر تلوار اٹھاتے ہیں. ایک تلوار 30 کلو کا، دوسرا تلوار 30 کلو کا. ارے کون قریب آ سکتا ہے؟ حضرات گرامی، سورج چمک رہا تھا، آفتاب نبوت نورانی شعاع بکھیر رہا تھا، شمع نبوت پر پروانے نثار ہو رہے تھے. ادھر امیر حمزہ کی شجاعت کی داد خود نبی دے رہے تھے، امیر حمزہ کی شجاعت کی داد ملائکہ بھی دے رہے تھے، امیر حمزہ کی شجاعت کی داد حور و گلمان بھی دے رہے تھے، امیر حمزہ کی شجاعت کی داد رضوان و رحمان بھی دے رہے تھے. آپ میدان میں دشمنوں پر حاوی تھے کہ ایک دم اچانک وحشی نے ایک کونے سے حملہ کیا اور حربہ مار کر آپ کو گرا دیا. اللہ اللہ، آپ کا اس طرح گرنا تھا کہ بجلی کڑک
اور اس کلیجہ کا ایمان کا اس کے اندر داخل ہونا. حضرات گرامی یہ وحشی بھی ہار گیا, یہ ہندا بھی ہار گئی, وہ دونوں مسلمان ہو گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مسلمان تو ہو گئے ہو اور میری مجلس میں بیٹھنے کی بھی تمہیں اجازت ہے, مگر میرے سامنے مت آنا کہ جب تم میرے سامنے آؤ گے تو میرا پیارا چچا مجھے یاد آ جائے. لاش امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میرے رحمت للعالمین آقا نے چچا کے کٹے ہوئے کان دیکھے. میرے رحمت للعالمین آقا نے چچا کے نکلی ہوئی آنکھیں دیکھی. میرے رحمت للعالمین آقا نے چچا کے کٹے ہوئے کان دیکھے. میرے رحمت للعالمین آقا نے اپنے چچا کے کٹے ہوئے ہاتھ دیکھے. میرے رحمت للعالمین آقا نے اپنے چچا کے کٹے ہوئے پاؤں دیکھے. میرے رحمت للعالمین آقا نے اپنے چچا کے کلیجہ نکلا ہوا دیکھا. ارے قاتلوں کو معاف کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ارے جانوروں پر ظلم سے روکنے والا مجسمہ رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی لاش کو دیکھ کر قلب و غم میں ڈوب گئے. رنج و عالم کے طوفان امنڈ آئے, درد و غم کی آندھیاں چلنے لگی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محو گریہ ہو گئے. آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہچکیاں بندھی گئی اور زبان مبارک سے الفاظ نکلے کہ اے چچا, محمد تیرے اس قتل کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کرے گا. پھر آواز قدرت آتی ہے, اے محبوب, اے میرے پیارے لاڈلے, آپ تو رحمت للعالمین ہیں. اے میرے محبوب, تو قاتلوں کو معاف فرمانے والے ہیں. ذرا یاد کیجئے محبوب, جب یہی چچا ابو جہل کی پٹائی کر کے تمہارے پاس آئے تھے تو تم نے عرض کیا تھا, اے میرے بھتیجے محمد, میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا. تو اے محبوب, آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے یہی فرمایا تھا نا کہ چچا محمد بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا. چچا آپ میرا کلمہ پڑھ لے تو میں یہ سمجھوں گا کہ مجھ کو بدلہ مل گیا. اے محبوب, آج آپ بدلہ لینے کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں اے محبوب, نہیں, بدلہ 70 کفار کے قتل سے بھی نہیں ہوگا اور تیرا یہ فرمانا بجا بھی نہیں ہوگا. اے محبوب, اے پیارے, وہ قتل تو ہوں گے لیکن تلوار سے نہیں. اے محبوب, وہ قتل تو ہوں گے لیکن نیزے سے نہیں. اے محبوب, وہ قتل تو ہوں گے لیکن برچے اور بھالے سے نہیں. اے محبوب, اب بھی ان کا سر کٹے گا مگر تیری قدموں میں جھک کر کٹے گا. 70 نہیں, 70 سے بہت زیادہ میرے حبیب تیری محبت میں وہ قتل ہوں گے. اور پھر جب وہ فی سبیل اللہ صرف تیری محبت میں قتل ہوں گے تو میں آج پر یہ اعلان کر دوں گا, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور جو اللہ کے راستہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس اور انہیں رزق دیے جاتے ہیں. اے حبیب, میں ان دشمنوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال کر ایمان کو محبوب کر دیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان سے ان کے قلوب کو مزین کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسْقَ وَالْعِصْيَانَ, اور فسق اور عصیان اور کفر کو ان سے دور کر دیا. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, اور ان کو راشدین بنا دیا. تو حضرات گرامی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے تو دیکھا راستے میں ملاحظہ فرمائے کہ پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب بھائی کی لاش کی طرف جا رہی. پھوپھی کے بیٹے حضرت سیدہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا اور فرمایا کہ اے زبیر, اپنی والدہ کو منع کر دو کہ وہ بھائی کی لاش پر جا رہی ہے, ان سے اس طرح کی حالت دیکھ کر برداشت نہیں ہو سکے گا. حضرت زبیر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا. تو حضرت صفیہ بڑے حوصلے سے, بڑی شجاعت سے کہا کہ اے بیٹے, جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر میری یہ عرض پیش کر دو
کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، میں یہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اور آپ یقین رکھیں کہ ناک، کان، آنکھیں، قلب، کلیجہ نکلا ہوا دیکھ کر میں ماتم نہیں کروں گی، میں واویلا نہیں کروں گی، میں فریاد اور ماتم نہیں کروں گی، بلکہ اپنی بھائی کی قربانی بارگاہ الہی میں پیش کر کے یہ عرض کروں گی کہ اے مولا تیری راہ میں یہ کون سی بڑی بات ہے، اگر تو اس قربانی کو قبول کر لے تو تیری بندہ نوازی، میں تو اس میں راضی ہوں اگر تو راضی ہو جائے۔ میرے آقا میں تو بارگاہ رب العزت میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اس لیے مجھے روکا نہ جائے، اللہ اللہ میں قربان جاؤں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی محترمہ آپ کے صبر کو معراج کرا تھی، آپ کے حوصلے نے حوصلہ کے اونچے ماہ تک پہنچا دیا، تیرے سبب سے صبر کو معراج ہو گئی، تیرے سبب سے صبر کو معراج ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اجازت دے دی، بھائی کی لاش پر ہمشیرہ پہنچی، بھائی کی لاش پر بہن پہنچی، اللہ اکبر۔ مسلمانوں ذرا تصور کیجئے وہ لمحات کیسے ہوں گے، مسلمانوں ذرا تصور کیجئے وہ لمحات کیسے ہوں گے جب ایک بہن اپنے بھائی کے کٹے ہوئے ناک، جب ایک بہن اپنے بھائی کے کٹے ہوئے کان، جب ایک بہن اپنے بھائی کے کٹے ہوئے ہاتھ، جب ایک بہن اپنے بھائی کے کٹے ہوئے پاؤں، جب ایک بہن اپنے بھائی کے نکلی ہوئی آنکھیں، جب ایک بہن اپنے بھائی کے چبایا ہوا کلیجہ دیکھ رہی ہوگی اور کوئی صبر و رضا بن کر یہ پڑھ رہی ہوگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیرے سبب سے صبر کو معراج ہو گئی، تیرے سبب سے صبر کو معراج ہو گئی، ہمت تیری ہی خلق میں سرتاج ہو گئی۔ حضرات گرامی، میں یہ بات کھل کر کہنا چاہتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی ہمشیرہ ان کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی اشرف اور امجد خاندان پاک ہی کو چشم چراغ تھے، تو اگر سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب بھائی کی لاش پر ماتم نہیں کرتی تو سیدہ زینب بنت علی کیسے کر سکتی ہے؟ اگر سیدہ صفیہ میرے نبی کی پھوپھی اپنے بھائی کی لاش پر واویلا ماتم نہیں کرتی تو سیدہ فاطمہ اور سیدہ علی کی شہزادی اور نبی کی نواسی سیدہ زینب یہ سب کچھ کیوں کر سکتی ہے؟ ہمت انہی کی خلق میں سرتاج ہو گئی، ہمت انہی کی خلق میں سرتاج ہو گئی، ان کے سبب سے صبر کو معراج ہو گئی۔ حضرات گرامی، حضرت صفیہ نے دعائے مغفرت کی اور 2 کفن پیش کر دی اور فرمایا بیٹا زبیر میرے آقا کو یہ کفن پیش کر جو میں نے اپنے بھائی کے لیے لائی ہوں۔ دونوں کفن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنانے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ملاحظہ فرمایا کہ قریب ہی ایک انصاری صحابی اور مجاہد حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک پڑی ہوئی ہے، اور ان کا بھی کفار نے وہی حال کیا ہوا تھا جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ امیر حمزہ کو تو 2 کفن مل جائے اور حضرت سہیل کے لیے ایک بھی نہ ہو، دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کیا گیا، ایک کفن چھوٹا تھا ایک تھوڑا بڑا تھا۔ اللہ اللہ، اب یہ بھی مرحلہ آ گیا کہ چھوٹا کفن کس کو دیا جائے اور بڑا کس کو دیا جائے، تو قرآن اندازی کی گئی، تو قرآن اندازی میں بڑا کپڑا بڑا کفن حضرت سہیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکل آیا اور چھوٹا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ کپڑا آپ کے قد سے چھوٹا تھا، اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے رہ جاتے، اگر پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو سر ننگا رہ جاتا۔ اللہ اللہ، صبر کی معراج کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا کے سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ حضرات گرامی، غزوہ احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء احد کی نماز جنازہ کا اہتمام کیا۔ سب سے پہلی نماز جنازہ حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی، پھر
باری باری سب شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھائی اور سب کی امامت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. انداز یوں تھا کہ اگر امیر حمزہ کا جنازہ اسی جگہ پر رہتا اور باقی صحابہ اکرام کے جنازے باری باری لائے جاتے اور ہر شہید پر ایک ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی اور سیدنا امیر حمزہ پر 70 مرتبہ جنازہ پڑھی گئی. حضرات اکرامی توجہ چاہوں گا, سیدنا امیر حمزہ آج بھی میدان احد میں ہے. آپ کا مزار اقدس شہیدوں کی سرداری کا تاج پہنے ہوئے کائنات کے لیے رحم و کرم کی دعائیں مانگ رہے ہیں. اہل نظر جب مدینے جاتے ہیں تو مدینے والے کا حکم آتا ہے کہ احد میں جاؤ, پہلے میرے چچا امیر حمزہ کو سلام کرو, مجھ سے جو منوانا ہے وہ میرے چچا کی بارگاہ میں درخواست دو, اگر وہ مجھ سے مہر لگوائیں گے تو میں تمہاری درخواستیں قبول کر لوں گا. آج بھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زائرین مدینہ کی درخواستیں لیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں سفارش کر کے درخواستیں منظور کرواتے ہیں. آپ آج بھی روحانی طور پر مدینہ منورہ کے حاکم اور گورنر مدینہ ہے اور آپ مدینے کا نظام امیر حمزہ کے ہاتھ میں پورے قیامت تک رہے گا. حضرات گرامی, آج لوگوں یہ حسرت ہوتی اور بعض لوگ تو وصیت کر جاتے ہیں کہ میری جنازہ فلاں نیک آدمی پڑھائے. اے امیر حمزہ تمہیں سلام ہو, تمہاری نماز جنازہ تو سید الانبیاء نے پڑھائی, تمہاری نماز جنازہ تو محبوب خدا نے پڑھائی اور ایک بار نہیں 70 بار پڑھائی. اور طریقت والے لوگ یہ وصیت کر جاتے ہیں لاش میرو نو ناتا دفنانا جے پیر میرا آ جاوے آپ پہ پڑھائے جنازہ میرا آپ پہ دفناوے. طریقت والے یہ اعلان کرتے ہیں, وصیت کر جاتے ہیں کہ میری لاش کو نہیں دفنانا, میری لاش کو نہیں دفنانا, میرا پیر خود آئے اور آ کر خود جنازہ پڑھائے اور خود مجھے دفن کرے. اے احد کے شہیدوں مبارک ہو, تم بڑے خوش نصیب ہو کہ خدا کے نبی نے خود تمہارا جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں اتارا اور تمہارے لیے خود بھی دعائیں مانگی. اور اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ آپ ہر جمعہ مبارک کو احد شہیدوں کی مزارات پر تشریف لے جاتے اور انہیں سلام کرتے اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. تو اے خوش مولویوں, تم یہ سمجھتے ہو کہ جس کی روح نکل گئی وہ بالکل مردہ ہو گیا. نہیں, مردہ تو تم ہو, تم زندہ ہو کے بھی مردہ, مگر جو خدا کے نام پر جان دے دے, جو مصطفیٰ کے قدموں پر جان دے دے, جو مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دے, وہ تو زندہ ہی زندہ ہے. زندہ رہتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر, زندہ رہتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دی؟ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. حضرات اکرام, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جمعے کے دن احد کے شہیدوں کو سلام کرو, وہ قیامت تک تمہارے سلام کا جواب دیں گے. حضرات اکرام, ہم عاجز غریب اگر احد کے میدان میں نہیں جا سکتے تو آؤ ادھر ان کی بارگاہ بندہ نواز تصور کریں, ان کو سلام عقیدت پیش کریں تاکہ ہماری نجات کا سامان بن جائے. سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا سیدنا حمزہ, السلام علیک یا سید الشہداء, السلام علیک یا اسد اللہ و اسد رسول اللہ, السلام علیک یا عم نبی اللہ, السلام علیک یا عم رسول اللہ, السلام علیک یا عم حبیب اللہ, السلام علیک یا شہداء احد کافۃ عامہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار, السلام علیکم منا من هذا اليوم الى يوم القیامہ وفي العبد العبدات 100,000 مرة
حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، فقیر کی بات کو یاد رکھنا، فقیر کی بات کو سنو. فقیروں کا معیار ایک ہی ہوتا ہے، چاہے کربلا ہو، چاہے بدر احد حنین ہو، چاہے امیر حمزہ ہو، چاہے امام حسین ہو. اور وہ اور ہے کہ جن کا معیار کربلا میں اور ہے کہ جن کا معیار بدر میں اور ہے کہ جن کا معیار احد میں اور ہے کہ جن کا معیار حنین میں اور ہے کہ جن کا معیار خیبر میں اور یہ فقیر ہے جو کربلا کی شہسوار کی بات بھی اعلیٰ پیرائے پہ کرتے ہیں. یہ فقیر ہے جو خیبر کی تاجدار کی بات بھی اعلیٰ پہرا پہ کرتے ہیں. یہ فقیر ہے جو بدر احد حنین کی بات بھی اعلیٰ پہرا پہ کرتے ہیں اور جو ذکر حسین کی بات بھی اعلیٰ پہرا پہ کرتے ہیں. سنی ہو تو سنی رہو، نہ خارجی بنو، نہ رافضی بنو، نہ تبذیری بنو. اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعلنی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا وعزم لی نورا. اللہم آتنی نورا، اللہم آتنی نورا، اللہم آتنی نورا. اللہم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة لقومي فتوفنا غير مفتون. وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. غریبم یا رسول اللہ غریبم، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جستو حبیبم، بری نازم کے ہستم امتی تو گنہگارم ولیکن خوش نصیب.